بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بہت ہی مزیدار سی، بہت ہی کرسپی، بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے پوٹیٹو بائٹس، اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آلو لے لینے ہیں اور ان کو بوائل کر لینا ہے۔ تقریباً یہ ½ kg ہیں۔ بس ان کو میں نے بوائل کر لیا، ابھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ ٹھنڈے ہوں گے ہم ان کو میش کر لیں گے۔ میش آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، میشر سے کریں، فورک سے کریں، ہاتھ سے کریں، تو آپ نے بس ان کو میش کر لینا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو سارے پوٹیٹوز کو جو ہے نا ہم نے میش کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے میش ہو گئے ہیں۔ بس اب ہم اس کے اندر مسالے جات ڈالیں گے۔ نمک ڈال دینا ہے ½ teaspoon، ساتھ ہی ہم نے سرخ مرچ شامل کر دی ہے ½ teaspoon، خشک دھنیا ایڈ کر دیا ہے ½ teaspoon، تھوڑا سا ثابت زیرہ شامل کیا ہے اور کالی مرچ شامل کر دی ہے۔ جی اور اب اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم نے تھوڑا سا نا 2 tablespoon ہم نا اس میں کارن فلور ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پھر مکس کر لیں گے۔ بہت زبردست اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی۔ اور مزید اس کی بائنڈنگ کے لیے نا ہم اس کے اندر بریڈ کرمز بھی شامل کر دیں گے۔ 3 tablespoon ہم تقریباً شامل کر دیں گے۔ بریڈ کرمز میں نے گھر میں بنائے ہیں، آپ بھی چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں، بازار سے لینا چاہیں تو بازار سے بنا سکتے ہیں۔ فریش بریڈ لینی ہے اور اس کو اپنے بلینڈر میں نا اس کے بنا لینے ہیں، بریڈ کرمز بنا لینے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی اچھی سی ڈو بن گئی ہے۔ اس کے اندر ہم نے اب 2 tablespoon آئل شامل کر دینا ہے اور اس کو پھر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ جذب ہو جائے گی جب آئل وغیرہ ہر چیز، تو یہ اس طریقے سے کچھ مٹیریل تیار ہو جائے گا کہ بالکل ہمارے چپکے گا نہیں ہاتھوں کو۔ یہ بہت بالکل اس طریقے سے ہم نے آئل جو ہے نا ہاتھوں پہ لگا لینا ہے۔ بس اب ہم نے اس کی شیپ دینی ہے، کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ویسے تو، لیکن ہم نے بائٹس بنانے ہیں تو ہم اس کے لیے اس طریقے سے شیپ دیں گے۔ یوں ہم لیں گے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو گھما لینا ہے۔ بس اس طریقے سے گھما کے نا تو ہم نے اس کی شیپ بنا دینی ہے۔ ویسے ہم اس میٹیریل کے ساتھ آپ کو بہت ساری شیپس بنا کے دکھائیں گے، لیکن آپ کو جو پسند آیا وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا زیادہ بائٹس والی شیپس بنائی ہے اور ہم اسی کو ہی آپ کو شو کروائیں گے۔ لیکن آپ اس میٹیریل سے ہر ڈیفرنٹ شیپ بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے، جب آپ کا دل چاہے آپ کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ڈیفرنٹ شیپس بنا لی ہیں۔ دیکھنے میں یہ بہت ہی مزے کی ہمیں لگ رہے ہیں، لیکن جب ہم ابھی اس کا جو باقی کا مرحلہ ہے وہ باقی ہے، تو جیسے ہی وہ ہم اس کو کریں گے تو پھر یہ اور بھی زیادہ کرسپی بنیں گی۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لے لینا ہے 1 tablespoon ہم نے اس کارن فلور لینا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کی ہم نے جو سلیسری سی بنا لی ہے اس کے اندر ہم اس کو نا ڈال دیں گے۔ اس میں ہم نے 1 tablespoon ہم نے میدا لیا ہے اور 3 tablespoon جو ہے نا ہم نے کارن فلور کے ایڈ کیے تھے۔ اس کو ہم نے پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کا نا ہم نے میٹیریل جو ہے سلسری سی بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ یہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو سکے۔ بہت زیادہ ہم نے اس کو تھک نہیں کرنا، بس اتنا کرنا ہے کہ یہ اس میں اس طریقے سے نا ڈپ ہو جائیں بس۔ اس کے بعد ہم نے جو بریڈ کرمز لیے ہیں، بریڈ کرمز کے اندر ان کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کی کوٹنگ کر لینی ہے بریڈ کرمز کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے اور کتنے زبردست یہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب یہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کے اوپر جب کوٹنگ ہو جائے گی نا بریڈ کرمز کی تو یہ بہت ان کی اچھی لک آ جائے گی۔ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے اتنے زبردست ہمارے پوٹیٹو بائٹس جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ان کو نکال لیا، نکال کے اب ہم ان کو فریزر میں رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو ½ گھنٹے کے لیے ہم نے ان کو فریزر میں رکھ دینا۔ جیسے یہ ٹھنڈے ہوں گے تو پھر ہم ان کو فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل اچھا خاصا گرم کر لینا ہے۔ بس آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ½ گھنٹہ ہو چکا ہے، ہم نے بائٹس نکال لی ہیں۔ اب ہم ان کو فرائی کریں گے، ایک ایک کر کے ہم سارے آئل میں ڈال دیں گے اور ان کے گولڈن ہونے کا انتظار کریں گے۔ جی دیکھیں بہت ہمارے مزے سے یمی سے ہمارے جو ہے نا پوٹیٹو بائٹس تیار ہو جائیں گے۔ آپ ان کو بچوں کا لنچ میں بھی دے سکتے ہیں، آپ گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں، ٹی کے ساتھ ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پوٹیٹو سنیکس ہیں اور ویسے بھی آپ کسی بھی پرپز میں آپ اس کو جو ہے نا بھی
آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، جلدی سے بننے والی ریسیپی ہے، اور آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتی ہیں مہینے کے لیے، جتنے دن آپ اس کو رکھیں یہ آرام سے جو ہے نا آپ کے فریز ہوئے پڑے ہوں، تو آپ جب دل چاہے آپ اس کو نکالیں، سرو کریں، مہمانوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، خود کھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔